مسلمان بھائیوں، آج کی یہ رات عاشورہ کی رات ہے۔ بہت ہی مبارک رات ہے، عبادت کی رات ہے، تلاوت کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، شہدائے کربلا کی آخری رات ہے، اور ہمارے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے۔ اس آخری رات کو ہمارے امام عالی مقام نے کس طرح گزاری، اس آخری رات کو ہمارے امام نے کس انداز سے گزارا، میرے مسلمان بھائیوں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں اس مبارک رات کو جو ہے غفلت کے حوالے کر دیا گیا ہے اور خرافاتوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر ہم امام عالی مقام سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے امام نے شب عاشورہ کو کس انداز سے گزارا تھا، اس رات کو کس طریقے سے گزارا تھا، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ کربلا اور دیگر کتابوں کے اندر ہے کہ 9 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات شام کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس سے کہا، عمرو بن سعد سے کہو آج جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ عمرو بن سعد جو تھا وہ شام کے وقت میں ہی جنگ چاہتا تھا، تو میرے امام نے جو ہے حضرت عباس سے یہ پیغام بھجوایا عمرو بن سعد تک کہ عمرو بن سعد سے کہہ دیا جائے کہ آج جو ہے جنگ نہیں ہوگی، ہمیں جو ہے ایک رات کی مہلت دے دی جائے، ہمیں ایک رات کی مہلت دے دی جائے، تاکہ آج کی رات جو ہے، جو عاشورہ کی رات ہے، ہم اچھی طرح جو ہے نماز ادا کر لیں، اچھی طرح نماز ادا کر لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ یہ میرے امام نے جو ہے حضرت عباس سے کہا کہ جا کر عمرو بن سعد سے کہہ دو کہ آج کی رات جو ہے ہمیں مہلت دے دی جائے، تاکہ آج کی رات ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کر سکے، دعائیں کر سکے، استغفار کر سکے۔ میرا امام اس رات کو کس لیے مانگ رہا ہے؟ اس لیے مانگ رہا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر لی جائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کر لی جائے، اس لیے میرا امام جو ہے اس رات کو مانگ رہا ہے، اس رات کو مانگ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس رات کو جو ہے حساب و کتاب کے لیے امام عالی مقام نے مانگا ہو یا اور کسی کام کے لیے، نہیں، امام عالی مقام نے اس رات کو اگر مانگا ہے تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مانگا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مانگا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں،
میرے امام عالی مقام فرماتے ہیں اللہ تعالی خوب جانتا ہے، اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ مجھ کو نماز، دعا اور استغفار سے کتنی محبت ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ میرا رب جو ہے اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ مجھ کو نماز، دعا اور استغفار سے کتنی محبت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، معلوم ہوا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شب عاشوراء عبادتوں میں گزاری۔ میرے امام نے اس آخری رات کو، جو آپ کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوگا جنگ شروع ہو جائے گی اور ہر کوئی جو ہے جام شہادت نوش کرے گا، مگر میرے امام نے اس آخری رات کو اس انداز سے گزارا، اس انداز سے گزارا کہ آپ نے پوری رات جو ہے عبادت کی، آپ نے پوری رات عبادت کی۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات میں اپنے والد حضرت امام حسین کو جس انداز میں عبادت کرتے دیکھا ہے، میں نے پوری زندگی جو ہے اس انداز میں عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، کس ذوق، کس شوق کے ساتھ میرے امام نے اس رات میں عبادت کی، دعائیں کی، استغفار کیا، اور اس انداز میں کیا، اس انداز میں کیا کہ پوری زندگی کا انداز جو ہے ایک طرف ہے، اور یہ آخری رات میں جو عبادت ہو رہی ہے اس کا انداز کچھ اور ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ امام عالی مقام کو نماز، دعا، استغفار سے محبت ہے، کیونکہ میرے امام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز سے، دعا سے، استغفار سے کتنی محبت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ میرے امام کو جو ہے نماز، دعا، استغفار سے محبت ہے اور آپ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ یہ سب عبادتیں جو ہے میرے امام کی پسندیدہ عبادتیں ہیں، ان سے جو ہے میرا امام محبت کرتا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں غور کرو، ہم اور آپ بھی جو ہے امام عالی مقام سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اور آپ بھی امام عالی مقام سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرا امام تو نماز سے محبت کرتا ہے، میرا امام تو تلاوت سے محبت کرتا ہے، میرا امام تو دعاؤں سے محبت کرتا ہے، میرا امام جو ہے استغفار سے محبت کرتا ہے، اور ہم اسی امام سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں بھی نماز سے محبت ہے؟ کیا ہمیں بھی تلاوت سے محبت ہے؟ کیا ہمیں بھی دعاؤں سے محبت ہے؟ کیا ہمیں بھی استغفار سے محبت ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے گریبان میں دیکھو اور اپنے دعوے کو دیکھو کہ ہم جو ہے آج نرم نرم بستروں پر سوتے ہیں، آج نرم نرم بستروں پر سوتے ہیں، پھر بھی ہماری نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، مگر میرا امام جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں بھی نماز ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم صرف دعوے تک تو نہیں رہ گئے، کیا ہم صرف دعویٰ کرنے والے تو ہی نہیں رہ گئے؟ ایسا ہرگز نہ کرو میرے مسلمان بھائیوں، کیونکہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت کرنے کا تو اس امام کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہوگا، تب تو ہمارا امام جو ہے ہم سے راضی ہوگا، ورنہ میرے مسلمان بھائیوں ہمارا امام ہم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا
خط آنے کے بعد جب میرے امام کی بارگاہ میں حضرت امام مسلم کا خط پہنچ گیا تو اب اس کے بعد جو ہے امام عالی مقام کے پاس شرعی عذر جو ہے کوئی باقی نہیں رہ جاتا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا اب آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں باقی رہ گیا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب جو ہے کوفہ جانا چاہیے، اب جو ہے کوفہ جانا چاہیے۔ 3 ذوالحج 60 ہجری کو میرا امام اپنے اہل بیت اور اپنے رفقا یعنی کہ جو آپ کے گھر والے تھے ان کو اور آپ کے چاہنے والے جو آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا قافلہ نکلتا ہے 82 افراد پر، یہ مشتمل چھوٹا سا قافلہ جو ہے میرے امام کے ساتھ جو ہے کوفہ کی طرف نکل جاتا ہے۔ جب آپ مقام صفا پہنچے تو فرزق نام کا ایک شاعر جو ہے آپ سے ملتا ہے۔ جب میرے امام کی اس شاعر سے ملاقات ہوئی تو میرے امام نے جو ہے اس سے کوفہ کے حال کے بارے میں، کوفہ والوں کے بارے میں میرے امام نے پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے، تو اس شاعر نے کہا کہ اے امام عالی مقام، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، کوفہ والوں کے دل جو ہے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں جو ہے بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ کوفہ والے کے جو دل ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہے میرا امام کوفے کے حالات سے واقف نہیں تھا کہ وہاں پر کیا معاملہ پیش آیا ہے، مگر جب اس شاعر نے بتایا کہ وہاں کے یہ حالات ہے، وہاں کا یہ منظر ہے کہ وہاں کے لوگوں کا جو دل ہے وہ آپ کے ساتھ ہے مگر ان کی تلواریں جو ہے وہ بنی امیہ کے ساتھ ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، جب میرے امام نے جو ہے اس شاعر سے گفتگو کر لی اس کے بعد جو ہے پھر میرا امام آگے بڑھتا ہے، اور ادھر جو ہے ابن زیاد کو یہ خبر مل چکی تھی کہ امام حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، تو اس نے جو ہے تمام راستوں پر جو ہے پولیس کا پہرا لگا دیا تھا، تمام راستوں پر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا، تمام راستوں پر جو ہے سپاہی بٹھا دیے گئے، کیونکہ ابن زیاد کو معلوم ہو چکا تھا کہ امام حسین جو ہے کوفہ کی طرف آ رکھے ہیں۔ امام حسین کو روکنے کے لیے یہ جو ہے کام کیا گیا کہ جگہ جگہ پر جو ہے سپاہی لگا دیے گئے، سپاہی بٹھا دیے گئے، اور میرا امام جو ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں ابھی میرے امام کو کچھ خبر نہیں ہے کہ کوفہ کے اندر کیا ہوا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرا امام جو ہے مقام سالبیہ میں پہنچا تو وہاں پر جو ہے بکیر نام کے ایک شخص سے میرے امام کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو میرے امام نے اس شخص سے بھی پوچھا کہ کوفہ کے کیا حال ہے، کوفہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو اس شخص نے بتایا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو اور حانی بن عروہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے۔ اب میرے امام کو معلوم ہوا کہ امام مسلم کو کوفہ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ امام مسلم کو اور حانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا، اور صرف جو ہے شہید ہی نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کے جسموں کو جو ہے کوفہ کی بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے اور جو ہے چوراہے پر لٹکا دیا گیا ہے، اور چوراہے پر لٹکا دیا گیا ہے۔ جب میرے امام کو یہ خبر ملتی ہے تو میرے امام کی زبان سے جو ہے بے ساختہ یہی نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کی طریقے سے جیسے آج
ہمارے گھروں میں میت ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہے شور شرابہ کرنے لگتے ہیں، اپنے گریبان کو پھاڑنے لگتے ہیں، اپنے بالوں کو نوچنے لگتے ہیں۔ اس طریقے کے کام جو ہے آج ہمارے گھروں میں ہونے لگتے ہیں، مگر میرے امام نے جب امام مسلم کی شہادت کی خبر سنی ہے تو میرے امام نے یہ سب کام نہیں کیا، بلکہ میرے امام نے صبر کیا اور جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ معلوم کیا ہوا کہ صبر کا دامن جو ہے ہر وقت میرے امام نے جو ہے تھام کر رکھا، اور کبھی جو ہے آپ کا قدم جو ہے شریعت سے باہر نہیں گیا، ہر وقت جو ہے آپ شریعت پر عمل کرتے رہے، ہر قدم پر جو ہے آپ شریعت پر عمل کرتے رہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، محرم الحرام 61 ہجری مطابق جو ہے اکتوبر 681 عیسوی کا جب آغاز ہوتا ہے، آپ جو ہے کوہ ذی حشم تک جو ہے میرے امام یعنی کوفہ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ تھوڑا سا جو ہے کوفہ سے فاصلہ رہ گیا تھا، ایک پہاڑ تھا جس کا نام ذی حشم تھا، وہاں پر جو ہے آپ نے اپنے خیمے کو لگا دیا، وہاں پر آپ نے قیام کر لیا، وہاں پر آپ ٹھہر گئے۔ جب آپ کا خیمہ لگا دیا گیا اور آپ وہاں پر آرام کرنے لگے، تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا کہ حر بن یزید تمیمی جو ہے 1000 کا لشکر لے کر وہاں پر آ جاتا ہے۔ حر بن یزید تمیمی یہ 1000 کا لشکر لے کر ابن زیاد کے حکم پر امام علی مقام کو گرفتار کرنے کے لیے ذی حشم کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور میرا امام جو ہے یہاں پر میرے امام نے پہلے سے ہی جو ہے قیام کیا ہوا تھا۔ جب یہ لشکر پہنچتا ہے اور دوپہر کا وقت تھا، بہت ہی تیز دھوپ تھی، اور حر جو ہے 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا، اس کے جو سپاہی تھے وہ بہت ہی زیادہ پیاسے تھے۔ اب میرے امام کی سخاوت دیکھے کہ میرے امام نے اپنے دشمن کو بھی پانی پلایا ہے، جو کل جو ہے آپ کے مقابلے میں آنے والے تھے ان لوگوں کو میرے امام نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، حر کے سپاہیوں کو بھی امام علی مقام نے پانی پلایا اور ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ یہاں تک کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اگر امام علی مقام نے حر بن یزید تمیمی کے سپاہیوں کو اور جانوروں کو پانی نہ پلایا ہوتا تو امام علی مقام کے خیمے میں جو ہے پانی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے پانی بہت ہی زیادہ تھا، مگر آپ نے جو ہے سارا پانی جو ہے ان لوگوں کو پلا دیا تھا، سارا پانی ان لوگوں کو میرے امام نے پلا دیا تھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ حر جو ہے جب میرے امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد اپنا مقصد جو ہے بیان کرتا ہے تو میرے امام نے جو ہے کوئی اس وقت جواب نہیں دیا، کیونکہ دوپہر کا وقت تھا۔ میرے امام نے جو ہے سوچا کہ یہ لوگ کچھ دیر جو ہے آرام کر لے، پھر اس کے بعد جو ہے کوئی گفتگو کی جائے گی۔ یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہوتی ہے۔ اب میرے امام کے جو ساتھی تھے وہ لوگ بھی نماز کی تیاری کرنے لگے، اور حر کے ساتھ جو سپاہی آئے تھے وہ لوگ بھی جو ہے تیاری کرنے لگے۔ اب میرا امام جو ہے سامنے آتا ہے اور میرے امام نے جو ہے حر کے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ تم لوگ جو ہے آخر یہاں کیوں آئے ہو اور مجھے کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ تو ان سپاہیوں نے کہا کہ یہ ابن زیاد کا یہ حکم ہے۔ تو میرے امام نے کہا کہ میں تو یہاں پر خود آیا نہیں ہوں، تم ہی لوگوں نے جو ہے خط لکھ کر مجھے بلایا، یہاں تک کہ مجھے آنے پر تم لوگوں نے مجبور کر دیا، اس لیے جو ہے میں یہاں پر آیا ہوں۔ میں خود نہیں آیا بلکہ تمہاری دعوت پر تمہارے بلانے پر جو ہے میں یہاں تک آیا ہوں۔ اب
ان سپاہیوں میں، ان لشکریوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے خود جو ہے امام عالی مقام کو خط لکھا تھا۔ جب وہ اپنی بات سے جو ہے مکرنے لگے، انکار کرنے لگے کہ ہم لوگوں نے کوئی خط نہیں لکھا ہے، تو میرے امام نے حکم دیا کہ ان خطوں والی تھیلی جو ہے لائی جائے۔ میرے امام نے ایک ایک خط کو کھول کھول کر جو ہے دکھایا کہ یہ خط جو ہے فلاں بن فلاں کی طرف سے آیا ہے، یہ خط جو ہے فلاں بن فلاں کی طرف سے آیا ہے۔ جب میرے امام نے ایک ایک خط کو کھول کھول کر دکھانا شروع کیا تو جو خط لکھ کر بلانے والے تھے ان کے سر جو ہے نیچے ہو گئے، اور یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، یہ حر بن یزید تمیمی، اس نے جو ہے میرے امام عالی مقام سے کہا کہ میں آپ کو جو ہے نہ اب اور آگے جانے دوں گا اور نہ پیچھے جانے دوں گا۔ یہاں تک کہ اسی پر جو ہے تکرار ہوتی رہی، بات چلتی رہی۔ ابن زیاد کا دوسرا فرمان آ جاتا ہے کہ امام عالی مقام کو جو ہے ایسے مقام پر جو ہے ٹھہرنے پر مجبور کیا جائے کہ جو زمین جو ہے ایسی ہو جہاں پر کسی چیز کا سایہ نہ ہو، پانی جو ہے اگر ہو تو دور ہو، ایسے مقام پر یعنی چٹیل میدان میں امام عالی مقام کو رکنے پر مجبور کیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حر نے جو ہے ابن زیاد کی بات کو مانتے ہوئے میرے امام کو کرب و بلا کی سرزمین پر جو ہے اترنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میرا امام کرب و بلا کی سرزمین پر پہنچا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے، تو میرے امام نے فرمایا تھا کہ اب اس سے آگے جو ہے ہم لوگ نہیں جا سکتے، کیونکہ یہی جو ہے ہماری مقتل گاہ ہے، یہی پر جو ہے ہمیں شہید کیا جائے گا۔ اس لیے میرے امام نے جو ہے اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ حکم دیا کہ اب یہی پر جو ہے خیمہ لگا دیا جائے۔ 2 محرم کی تاریخ ہے، میرا امام جو ہے کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکا ہے، اب خیمہ لگایا جانے لگا۔ اب جہاں پر بھی جو ہے میخیں ٹھوکی جاتی ہے وہاں سے جو ہے خون نکلتا ہے۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ اے میرے بھائی، آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم لوگ رکنے پر مجبور ہو گئے ہیں؟ یہاں کی جگہ تو بہت ہی دہشت ناک نظر آتی ہے، جگہ جگہ سے خون نکلتا ہے۔ تو میرے امام نے کہا کہ اے میری بہن زینب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمیں شہید کیا جائے گا، جہاں پر ہمیں شہید کیا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائی کو 2 تاریخ کو جو ہے میرا امام کربلا کی سرزمین پر پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، جب 2 تاریخ کو میرا امام جو ہے کربلا کی سرزمین پر پہنچا تو حر کے ساتھ جو 1000 سپاہی آئے تھے، ان لوگوں نے بھی جو ہے اپنے خیمے لگا لیے اور میرے امام نے بھی جو ہے اپنے خیمے لگا لیے۔ اب یہاں تک کہ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو ابن زیاد نے جو ہے عمرو بن سعد کو ایک بھاری تعداد میں سپاہی جو ہے لے کر بھیج دیا کربلا کی طرف۔ اب عمرو بن سعد بھی آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بہت سارے سپاہی ہیں، بہت سارے لشکری ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے بھی جو ہے کربلا کی سرزمین پر ٹھہراؤ کر لیا، قیام کر لیا، اور یہاں تک کہ ابن زیاد کا یہ فرمان آ جاتا ہے 7 محرم کو کہ جو ہے امام علی مقام کے لیے پانی بند کر دیا جائے، نہر فرات پر جو ہے پہرا لگا دیا جائے۔ 500 سپاہیوں کا پہرا جو ہے نہر فرات پر لگا دیا گیا۔ 7 محرم کی تاریخ ہے اور امام علی مقام کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے جو ہے پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اب 7 محرم سے پانی بند ہو گیا،
جب پانی بند ہو گیا تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام کے خیمے میں جو ہے نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اب گرمی کا وقت ہے اور ایسے میدان میں آپ نے قیام کیا ہوا ہے جہاں پر سایہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے وقت میں میرے امام نے جو ہے 3 دن کس طرح سے گزارا ہوگا، آپ سوچو خود میرے مسلمان۔ آج 12 گھنٹہ 15 گھنٹہ جو ہے ہمیں روزہ رکھنا پڑ جاتا ہے تو ہمارے لیے کتنا بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ تو میرے امام کو جو ہے 7 محرم 8 محرم 10 محرم تک جو ہے پانی بند رہا، آپ کے خیمے میں جو ہے ایک قطرہ بھی پانی نہیں پہنچا، تو میرے امام کے اہل خانہ نے جو ہے ان دنوں کو کس طرح جو ہے گزارا ہوگا، کس طریقے سے گزارا ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ معرکہ کربلا جو ہے کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ ایک درسگاہ ہے۔ انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے معرکہ کربلا سے، انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے معرکہ کربلا سے، کیونکہ معرکہ کربلا جو ہے ایک درسگاہ ہے۔